بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 132 ہے، جس میں ہم شاعر ابن السلیمانی کو پڑھیں گے۔ ان کا تعارف کہ یہ ایک اسلامی شاعر ہے۔ یمن کے گورنر ابراہیم ابن عربی نے اسے گرفتار کر کے مدینہ بھیجا۔ جب صلہ کے قریب پہنچا تو اسے فرار کا موقع ملا، یعنی بھاگنے کا موقع ملا، جس کے ضائع ہونے پر یہ اشعار کہے۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال ابن السلیمانی لعمرک انی یوم سلع للائم لنفسی ولكن ما يرد التلوم أأمكنت من نفسي عدوي ظلة ألهفى على ما فات لو كنت أعلم لو أن صدور الأمر يبدون للفتى كعقابه لم تلفه يتندم لعمري لقد كانت فجاج عريضة وليل سخامي الجناحين أدهم إذ الأرض لم تجهل علي فروجها وإذ لي عن دار الهوان مراغم فلو شئت إذ بالأمر يسر لقلصت برحلي فتلاء الذراعين عيهم عليها دليل بالفلاة نهاره وبالليل لا يخطي لها القصد منسم۔ ابن السلیمانی کہتے ہیں لعمرک تیری عمر کی قسم، انی یوم سلع میں اپنے آپ کو، یا یوم سلع والے دن، للائم ملامت کرنے والا ہوں۔ لائم اسم فاعل ہے، یعنی لاما یلومو سے ہے، ملامت کرنے سے۔ میں ملامت کرنے والا ہوں لنفسی اپنے آپ کو۔ انی لائم نفسی یوم سلع ولکن ما یرد، لیکن ملامت کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ما یرد التلوم کہ ملامت کرنا اس موقع کو واپس نہیں لوٹا سکتا۔ ملامت کرنا کسی چیز کو لوٹا نہیں سکتا کہ جو ہوا سو ہو چکا، تو اپنے آپ کو ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ رد یرد میں جیسے کہوں رددت علیک الکتاب، میں نے آپ کو آپ کی کتاب لوٹا دی۔ ہوا رد علی المکالمہ، میں نے اس کو فون کیا تو اس نے مجھے جواباً یعنی بات لوٹائی، یعنی مجھے جواب دیا۔ آگے کہتے ہیں امکنت من نفسی عدوی غلۃ، میں نے گمراہی اور غلطی کی وجہ سے اپنے اوپر دشمن کو قدرت دی، افسوس ما فاتا پر، کاش کہ میں جانتا۔ امکنت یہ حمزہ للانکار ہے، حمزۃ الاستفہام ہے، لیکن استفہام انکاری ہے۔ کیا میں نے اپنے عدو کو، اپنے دشمن کو اپنے اوپر غلبہ دیا؟ غلطن میری گمراہی کی وجہ سے۔ الہفا یہ کہتے ہیں یعنی حمزہ ندا کا ہے اور حسرت کی جا رہی ہے، حسرت کر رہا ہے کہ حسرت ہے علی ما فاتا جو فوت ہو گیا، لو کنت اعلم اگر میں جانتا۔ میں نے اپنی گمراہی اور غفلت کی وجہ سے اپنے دشمن کو اپنے اوپر مسلط کر دیا ہے، تو اس پر حسرت کا اظہار کر رہا ہے۔ بعد میں کہتے ہیں لو ان اگر ہوتا، صدور الامر بات کا یا کسی معاملے کا ظاہر ہونا، یبدون بدا یبدو ای یظہرون یتظاہرون، بمعنی اگر انسان کو پہلے سے نتیجے کا پتہ ہوتا تو وہ کوئی کام نہ کرتا۔ اب مجھے پتہ نہیں تھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تو کہتے ہیں اگر امر کا صادر ہونے کے بعد اگر نتیجہ یبدون للفتى کسی جوان کے لیے ظاہر ہوتا، بدا یبدو ظاہر ہونا، کعقابہ لم تلفہ یتندم، اگر اس طرح ہوتا کسی انسان کے ساتھ تو کبھی اس کو ندامت میں مبتلا نہ پاتا، لیکن چونکہ ابتدا سے انجام و نتیجہ کا یقینی علم نہیں ہوتا، اس لیے بسا اوقات کام شروع کرنے کے بعد نتیجتاً نادم ہونا پڑتا ہے۔ صدر الامر ای ثبت الامر وحدث الامر، کام ہو چکا۔ اگر کام ہو چکنے سے پہلے پتہ چلتا کسی کو
کا اعقابی ای کا نتائجہ، نتیجہ اس کا پتہ چل جاتا، تو ہر چیز کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اعقاب، ٹھیک ہے۔ لعمری لقد کانت فجاج عریضۃ، میری عمر کی قسم راستے کشادہ تھے۔ کانت فجاج، فجاج یہ مفرد اس کی فجن ہے، فجن کہتے ہیں کشادہ راستے کو یا دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ۔ ھذا فج عمیق، یہ راستہ کشادہ تو ہے لیکن گہرا ہے، تو کہتے ہیں عریضۃ، فج یعنی راستہ بہت عریض تھا۔ ولیل سخامی الجناحین ادہم، اور ساتھ سیاہ بازوؤں والی تاریک رات موجود تھی، راستہ بھی کشادہ تھا اور رات کی بھی تاریکی تھی، میں بھاگتا فرار ہوتا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ سخامی اسود الطرفین الجناحین، جناح مفرد ہے، پر کو کہتے ہیں، ادہم اسود۔ اذ الارض لم تجہل علی فروجہا، اور مجھ پر زمین کی گاٹیاں چھپی ہوئی نہ تھی، میں جانتا تھا فلاں گاٹی کہاں کو نکلتی ہے۔ اذ الارض، جب کہ زمین، لم تجہل علی مجھ پر مجہول نہ تھی، مجہولہ نہ تھی، میں جانتا تھا فروجہا اس کی گاٹیاں، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ لِيَ عَنْ دَارِ الْهَوَانِ مُرَاغَمُ، اور ذلت کے گھر سے نکلنے کے لیے میرے لیے جگہ تھی۔ وَإِذْ لِيَ، اور جب میرے لیے، عن دار الہوانی یعنی جو ذلت کا گھر ہے میرے لیے، میں قید میں تھا یا دشمنوں کے شکنجے میں تھا۔ مراغم محربو و مذہبو، راستہ تھا اور محرب تھا یعنی مکان الفرار تھا، باوجود اس سے کہ میں نہ بھاگا وہاں سے۔ فلو شئت اذ بالامر یسر لقلست، کہتے ہیں تو اگر چاہتا، تو اگر میں چاہتا جب کہ معاملہ میرے لیے آسان تھا۔ فلو شئت، شاء یشاء چاہنا، ماذا تشاء آپ کیا چاہتے ہیں، ماذا تريد آپ کیا چاہتے ہیں، طيب وما تشاءون الا ان يشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو اگر اللہ نہ چاہے نہیں ہو سکتا۔ فلو شئت، اگر میں چاہتا، اذ بالامر یسر، تو کام بڑے آسانی سے ہو سکتا تھا، یسر۔ لقلست برحلی فتلاء الذراعین عیہم، ہوتا کیا، تو لمبی نلی والی تیز رفتار اونٹنی میرے کجاوے کو تیز لے جاتی، لیکن میں نے یہ موقع غنیمت نہ جانا۔ لقلست، قلصا یقلص تیز دوڑنا، قلصت الناقہ اونٹنی بہت تیز دوڑی۔ فتلاء کا ترجمہ ہے بعید پہلوؤں والی ہونا، یعنی اونٹنی جس کے پہلو بہت دور ہوں، لمبی، ایک قدم وہاں دوسرا وہاں، یعنی بڑے بڑے قدم چل کے بھاگتی اور مجھے دور لے جاتی۔ برحلی، یعنی رحل کہتے ہیں کجاوے کو، اور رحل اس کو بھی کہتے ہیں کہ سواری، کسی جانور پر سوار ہو اس کو بھی رحل کہا جاتا ہے۔ علیہا دلیل بالفلات نہارہ، اس اونٹنی پر جنگل میں راستہ بنانے والا ایسا راہ بر سوار ہوتا جو اپنے دن میں راستہ نہیں بھولتا۔ علیہا ای علی ہذہ الناقہ، اس ناقے پر، اس اونٹنی پر سوار کون ہوتا، دلیل ایسا رہبر، بالفلاتی صحرا پر بھی، وہ صحرا کو بھی وہ جانتا تھا اور وہ رات کا بھی سوار تھا اور دن کا بھی اور رات، اور باللیل لا یخطی لها القصد منسم، کہتے ہیں کہ وہ نہ دن میں راستہ بھولتا ہے اور نہ رات میں، اس کی اونٹنی کا قدم راہ راست سے نہیں بھٹکتا، تو راستے بھی معلوم تھے اور بھاگنے کا موقع بھی تھا لیکن پھر بھی نہ بھاگا، تو اس پر یہ اظہار تحسر کر رہا تھا۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وقال آخر، ایک اور آدمی نے کہا، اعددت بیضاء للحروب ومسقول الغرارین یفصم الحلق وفارجا نبعة وملء جفیر من نصال تخالها ورقا اريحيا غضبا وذا خصلي مخلولق المتن سابقا تئقا يملأ عينيك بالفناء ويرضيك عقابا ان شئت او نزقا۔ شاعر کہتا ہے اعددت، میں نے تیار کیا ہے، بیضاء للحروب سفید زرہ، بیضاء نیچے لکھا ہے صفت للذرع، اور درع کہتے ہیں زرے کو جو پہنا جاتا ہے، میں نے جنگوں کے لیے ایک زرہ تیار کر رکھی ہے جو کہ سفید رنگ کی ہے۔ ومسقول الغرارین، اور ساتھ ہی دو دھاری سیقل شدہ ایسا نیزہ تیار کیا ہے جو زروں کو کاٹ دیتا ہے۔ یفصم، فصم یفصم بمعنی یقطع، الحلق الدروع،
ٹھیک ہے، دروغ کو کاٹنے والی تلوار بھی میں نے تیار کر رکھی ہے۔ یہاں پر غرارین، غرار کا تثنیہ ہے۔ حد السنانی، سنان نیزے کو کہتے ہیں، تو غرارین کا ترجمہ ہوا تلوار کی دھار، ٹھیک ہے۔ وفارجا نبعتا وملء جفیر، اور درخت نبع کی ایسی کمان جس کا چلہ دستے سے دور ہے۔ وفارجن، فارجن کہیں گے وہ کمان جس کے چلہ اور دستے میں فاصلہ زیادہ ہو، یعنی دور ہو اور علیحدہ ہو اس سے۔ نبعتا وملء جفیر، ملء جفیر، جفیر کہتے ہیں ترکش کو، ٹھیک ہے، وہ بھی بھرا ہوا ہے۔ من نصال، کس چیز سے؟ نصال تلوار کو بھی کہتے ہیں، اور تلوار کے پھل کو، یہاں تیر مراد ہیں کہ میرا جس میں ہم تیر رکھتے ہیں وہ بھی تیروں کا بھرا ہوا ہے۔ تخالها ورقا، اس کو آپ گمان کرتے ہو کہ وہ پتے کی طرح باریک خیال کرے گا۔ کہتے ہیں اور درخت نبع کے ایسی کمان جس کا چلہ دستے سے دور ہے، اور ایسے تیروں سے بھرے ہوئے ترکش تیار کیے ہیں جن کو تو پتا کی طرح باریک خیال کرے گا۔ اریحین عذبا، آگے کہتے ہیں اریحین اریحین، اس کے مطلب ہے بہت زیادہ فعال اور تیار۔ ترجمہ ہوگا کہ جو تلوار اریحا کی طرف منسوب ہے، عذبا جو کہ کاٹنے والی ہے، وذا خصل، خصل کہتے ہیں خصلہ کو بالوں کا گچھا، ٹھیک ہے۔ وذا خصل مخلولق المتن سابقا طائقا، کہتے ہیں اور اریحا کی طرف منسوب تلوار اور گچھوں والا، چکنی کمر والا یا چکنی کمر والا آگے بڑھنے والا حشاش گھوڑا میں نے تیار کیا ہے۔ ذا خصل مخلولق المتنی، یعنی مخلولق کہیں گے نرم ملائم اس کی کمر ہے یا چکنی کمر ہے، ایسا گھوڑا میں نے تیار کر رکھا ہے۔ سابقاً جو بہت تیز بھی ہے، طائقا خوشی سے بھرا ہوا ہونا، یعنی بہت زیادہ حشاش بشاش گھوڑا، نرم ملائم گھوڑا، یہ بھی میں نے تیار کر رکھا ہے، اور تلوار بھی میری اریحا کی طرف منسوب ہے، انہوں کی بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ مشہور تلواریں ہوا کرتی تھیں۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں یملؤ، یہ ایسا گھوڑا ہے کہ جو بھر دے گا عینے کا، آپ کی آنکھوں کو، بالفناء جب یہ کڑا ہو جائے کسی صحن میں، یعنی جب وہ صحن میں کڑا ہوگا تو اپنے حسن و جمال سے تیری آنکھیں بھر دے گا۔ وَيُرْضِيكَ، اور تجھے راضی کر دے گا۔ ارضا یرضی ارضا، عقابا ان شئت او نزقا، عقابا ان شئت او نزقا سے مراد ہے نزقاً کہتے ہیں پہلی بار دوڑ، جب آپ پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے گھوڑا آپ کو نہ بیٹھنے دے اپنی کمر پر، لیکن وہ پہلی بار بھی آپ کو صحیح سے دوڑ دے گا، یعنی آپ کو ایک راؤنڈ دے دے گا۔ عقاباً الجری بعد الجری، دوسری مرتبہ، یعنی اگر آپ پہلی دوڑ لینا چاہیں تب بھی آپ کو راضی کر دے گا یرضی کا، اگر آپ دوسری دوڑ لینا چاہیں عقاباً تب بھی آپ کو راضی کرے گا۔ تو یہ خاص قسم کے گھوڑے ہوا کرتے ہیں جس سے کسی کو شکایت نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔